بہترین وقت ہے جو آج کل جا رہا ہے میرے اور آپ کے اوپر، کہ صبح شام جو ہمیں ملی ہوئی ہے نا، شکر کریں. تو اس میں ہم اپنے امال کی وہ جو گٹھڑی ہے نا، جو ہمارا باکس ہے، جو ہمارا صندوق ہے، اس کو بھر لیں. روز ہی اس میں کچھ نہ کچھ رکھا کریں. وہ امال ہمارے کام آنے ہیں جو ہم روز ہی رکھیں گے. یہ اس طرح کرنا ہم سیکھیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت دیکھیں ذرا، ابھی ہم سب ڈر گئے کہ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی عذاب عذاب کرتے ہو، تمہارے تو اوپر سے عذاب، تمہارے تو نیچے سے عذاب، عذاب تمہیں گھیر لے گا، تم کہیں جا نہیں سکو گے، اور اللہ کہے گا چکھو، کوئی ترس نہیں. اتنی بڑی بات کہہ کے نا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا. لیکن اے میرے بندو جو ایمان والے ہو نا، سن لو، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی، دیکھو بے شک میری جو زمین ہے نا، واسعۃ بڑی وسیع ہے، فإیایا، تو پس میری ہی فعبدون، عبادت کرو. یہ کیوں کہیں ہیں دو جملے مختلف ایک آیت میں؟ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ میری زمین تنگ نہیں ہے تو میری ہی عبادت کرو. ہاں جی بتائیں. یا اس لیے بھی کہا کہ اگر اس سرزمین پہ کافر تمہیں ستا رہے ہیں، بالکل ایمان نہیں لا رہے، تو تم اس طرح سے ہجرت کر دو. بالکل ہجرت کر دو، میری زمین کم ہے. کہہ دیا اللہ نے، کہا کہ ارضی واسعات، یعنی ساتھ ہی کافروں کا ذکر کر کے نا انتہائی قسم کا، ساتھ ہی اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ اس دنیا سے کمپرومائز نہ کرنا، اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہ کرنا. یہ کام تمہارے آنا ہے ایمان. اگر تمہارے ایریے میں، تمہارے علاقے میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دیا جا رہا، تو میری زمین کیا کام تھی؟ یہ لوگ نہ کہیں گے کچھ لوگ اللہ سے کہ اللہ ہم کیا کرتے، ہمارے تو سر پہ تلوار رہتی تھی، نماز پڑھی تو گردن اتار دیں گے. تو اللہ نے کہا میری زمین کم تھی، واسعات بڑی وسیع میری زمین ہے، نکل جاؤ. اس کو کہتے ہیں اصل ہجرت، کہ ہجرت کرو پھر اللہ کی راہ میں، کہ نہیں پڑھنے دے رہے نماز، چپ کر کے اپنے قافلے بناؤ، کسی طرح بھی نکل جاؤ اس ایریے سے. میری زمین، یہ میں تمہیں کہوں گا کہ میری زمین بہت وسیع تھی، تم کیوں نہ ہلے؟ یہی تو زندگی تھی. اللہ اکبر. تو ہجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھتی، قرآن پڑھنے کی طرف آ جائیں، آپ نے برائی سے نیکی کی طرف ہجرت کر لی، یہ بھی ہجرت ہے. اس کو بھی اللہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، اپنے دیش چھوڑ کے پردیش جاتے ہیں نا، اتنا ہی ثواب دے گا. کہ بے نمازی نمازوں کی طرف آ جائے، اس نے ہجرت کی ہے. اللہ کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی، بڑی رحمت ہے. اور ہمیں بھی اس کی رحمتیں مانگتے تھکنا نہیں چاہیے. بار بار کہو، بار بار کہو. کسی کو بار بار نہیں کہہ سکتے. بیٹی ماں کو بار بار نہیں کہہ سکتی، بیٹی کو ماں نہیں کہہ سکتی بار بار، تنگ آ جاتے ہیں لوگ. اللہ سے کہو بار بار، کوئی نہیں، اللہ نے کہا مجھے کہو. تو میری زمین کم نہیں ہے، تو دیکھو اس پہ کمپرومائز نہ کرنا. فإیایا فاعبدون، عبادت میری ہی کرنا، کسی کے دباؤ میں نہ آنا. پھر کہا، اور ساتھ یہ بات یاد رکھو گی نا، اگر کل نفس ذائقۃ الموت، اور دیکھو ہر نفس نے ذائقہ تو موت کا چکھنا ہی ہے. جو تمہیں روک رہے ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، اور جو تم رک رہے ہو اس جان کو بچاتے بچاتے، تو مرنا تو ہے ہی. آج نہیں تو کل موت اس سر پہ آئی آئی. یہ بات لکھ لو اپنے دل و دماغ میں. جو میرے بندے ہیں نا وہ اپنے دلوں میں لکھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے کہا پیچھے پڑا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم علینا ترجعون، اور دیکھو تم نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں موت کا مزہ بھی، ذائقہ یہ بھی بتا دیں ذرا، میں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت جتنی ہوگی، جس کا عمل جتنا ہوگا، اس کے حساب سے موت آنی ہے. ہاں بالکل، ہمارا نیک عمل بالکل. ہر ایک کا نا موت کا ذائقہ کیا ایک جیسا ہے؟ مختلف ہے. کافروں کے بھی مختلف ہیں. کوئی بہت ہی بڑا کافر ہے تو پتا چلے گا پھر ذائقہ کیا ہوتا ہے. اوپر سے اللہ کہے گا ذوقوا، چکھو، اب چکھو ذائقہ. یہ تو مومنوں کا بھی. اب جو ہماری طرح اللہ نہ کرے گندے مندے ایمان والے، ہمارا ذائقہ ذرا کیسا ہوگا. اور جو بہت ہی ایمان والے لوگ ہیں وہ ایسے اللہ روح قبض کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جان نکل گئی. اللہ ان میں سے کر دے. وہ یہ کہ صرف اللہ اللہ، اللہ نے کہا نا وذکر اللہ اکبر، بس اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، وہ کیا کرو، وہ بچا لے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب موت کا ذائقہ بتا کے پھر وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا اللہ نے. دیکھو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ عمل کرتے رہے نیک،
ला नुबव्वे अन्नहुम मिनल जन्नति। अब देखें साथ ही काफरों को अगर अजाब बताए ना तो हमें साथ ही बता दिया कि देखो अगर ये अमल करोगे ना, ईमान भी ले आओगे, अमल भी अच्छे करोगे, ला नुबव्वे अन्नहुम, तो मैं तुम्हें जरूर वो टिकाने दूंगा। कौन से? मिनल जन्नति, जन्नत में, और गुरफन, बाला खाने। अब ये बाला खाने, महल, बिल्डिंग्स क्या होंगी, वल्लाहु आलम, कितने खूबसूरत किस्म के बाला खाने होंगे। तजरी मिन ताहतिल अनहारु खालिदीना फीहा, उसमें नहरें बह रही होंगी और हमेशा तुम वहां रहोगे, कोई वहां से हिजरत कुजरत करनी नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें डर नहीं होगा काफरों का, वहां तुम रहोगे। जन्नत में जो नहरें होंगी वो कैसी नहरें होंगी और कैसे हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। आप बागों में जाएं, आप पार्क में जाएं, आप किसी भी जगह जाएं, जन्नत कैसी होगी अल्लाहु आलम। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जन्नत का ना कोई आंख तसव्वुर कर सकती है, ना दिल ना दिमाग तसव्वुर कर सकता है, वो कैसी है वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। तो वो जन्नत, वो जन्नत का नाम फिर अल्लाह तबारक तआला ने लिया कि उनमें जो नहरें होंगी ना, वो नहरें कैसी होंगी। इनके शहर है वो कश्तियां चलानी पड़ती हैं, लेकिन वो जन्नत में जो नहरें होंगी ना, मैं सोच रही थी कि वो ऐसी होंगी कि आप जिस तरफ भी जाएंगे ना आपके साथ वो बहना शुरू हो जाएगी, नहर जो है वो साथ साथ रहेगी। अल्लाह अकबर। फिर कहा तिहा अलहनहारु खालिदीना फीहा नेमा अजरुल आमिलीन, ये है अजर। फिर कहा किस चीज का अजर है? अमलों का।